خواتین و حضرات، لاؤڈ اسپیکر کا ایک اور ایپیسوڈ اور اسے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈاکٹر عمر عادل۔ خواتین و حضرات، اب جب میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، ہفتے میں 2 دفعہ مخاطب ہوتا ہوں، ایک دفعہ سوموار کی شام کو اور ایک دفعہ جمعرات کی شام کو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا اور بہت سے میرے دوستوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، مگر کیا کیا جائے، میرے پاس کہنے کے لیے، بولنے کے لیے، آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے، آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بے شمار موضوعات ہیں، مگر مجھے اب اپنے موضوعات کے انتخاب میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جن پہ بولنے کو بہت دل کرتا ہے، مگر کیا کیا جائے، ابھی وہ وقت نہیں کہ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ بات اس لیے تھوڑا سا میرے خیال میں یہ وقت ایسے گزارا جائے جس میں ہم نے صبر کا، احتیاط کا اور ضبط کا دامن اپنے ہاتھوں سے تھاما ہو اور اس کو چھوڑے مت۔ خواتین و حضرات، آج کل چونکہ ہم پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پہ پنجاب میں سردیوں کے موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں، تو پورے ملک کا حال ایسے ہے کہ جیسے ہم ہالیڈے موڈ میں ہوں، اور یہ ہالیڈے وہ ہے کہ جس میں اپنے بہت سے قریبی عزیزوں، دوستوں اور تعلق داروں کے بچوں کی یا ان کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو یقین کیجئے جو فیسٹو موڈ ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے وطن میں ہمیشہ خوشیاں قائم رہیں، اصلی خوشیاں، چند روزہ نہیں، مصنوعی نہیں، خریدی ہوئی نہیں، واقعتاً جو خوشی انسان کو ایسی آسودگی دے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بات اور آج کل تو شادیوں نے خوشیاں بکھیری ہوئی ہیں۔ جب میں اتنی شادیوں پہ جاتا ہوں تو میں کیا کروں، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نگاہ کیا کیجیے۔ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو میں کئی دفعہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 امیر بیگمات نے گڈا گڈی کا کھیل سمجھ کے شادی کی ہے۔ صرف بات یہ ہوتی ہے کہ گڈا ان میں سے ایک بیگم کا بیٹا ہوتا ہے اور گڑیا ان میں سے ایک بیگم کی بیٹی ہوتی ہے۔ بے بہا دولت ہے، بہت بڑا سوشل سرکل ہے جسے امپریس کرنا ہے، بہت سارے سمبلز آف سٹیٹس ہیں جن کو واضح طور پہ سامنے لے کر آنا ہے۔ دونوں طرف کی جو مائیں ہیں ان کے مد نظر ایک ہی چیز ہوتی ہے، دلہن کا جوڑا کہاں سے بنے گا، زیور انڈیا سے آئے گا یا دبئی سے یا ہانگ کانگ سے آئے گا یا لاہور یا کراچی کے کسی جیولر سے لیے جائے گا۔ یہ بتائیے کہ ایونٹ کو پلان کون کرے گا؟ ارے مہندی فلاں سے کرواتے ہیں، شینڈی فلاں سے کرواتے ہیں، ڈھولک فلاں سے، سنگیت فلاں سے، ولیمہ فلاں سے، بارات فلاں سے، میلاد فلاں سے۔ مختلف قسم کی کھانوں کے مینیوز ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ ون ڈش کا ذکر میں کر چکا ہوں، ون ڈش کی تو دھجیاں خر اڑتی ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو 15ویں ڈش ہے وہ کون سی ہو، اور ایک تقریب کا مینیو دوسرے سے نہ ملے تاکہ لوگ ریپیٹیشن کا شکار نہ ہوں، بوریت کا اور یکسانیت کا شکار نہ ہوں، کھانے میں بھی اور ویسے بھی۔ پھر یہ سوچا جاتا ہے فوٹوگرافرز کون ہوں گے۔ ارے بھائی فوٹوگرافرز کا بہت اہم ہے، بعد میں تو یادیں بچ جاتی ہیں۔ شادی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، مگر اس مور کے ناچ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کو فلڈ کرنے کے لیے ہمیں کتنی ہی ویڈیوز چاہیے، کتنی ٹک ٹاکس بنیں گی، کتنی ریلز بنیں گی، کتنے فیس بک پیجز کے والز کے اوپر بھی سب کچھ آئے گا۔ اور پھر دیکھیے دلہن کو تو اپنی پورٹریٹ سے ہی فرصت نہیں ہے، فوٹو شوٹ کہاں پہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کتنے زیادہ ڈرون کیمراز ہوں گے، کتنے زیادہ ویڈیوگرافرز ہوں گے، کتنے زیادہ قسم کے صرف سٹل فوٹوگرافرز ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھولوں کی ڈیکوریشن کس سے کروانی ہے، پھولوں کی سجاوٹ کون کرے گا، فلورسٹ کون ہوگا، میک اپ لڑکی کا کہاں سے کرنا ہے۔ تینوں دن کا میک اپ بالکل مختلف ہونا چاہیے، ملے نہ ایک دوسرے سے، تینوں دن کے جوڑے مختلف ہوں، کیونکہ لوگوں نے ہماری شادی کو باقاعدہ فالو کرنا ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں وہ تو ہمارے مہمان ہیں، لیکن پھر ہمارے فالوورز اور ہمارے دیکھنے والے اور ہمارے فینز کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے۔ خواتین حضرات، یہ تمام کنسیڈریشن جب آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو اٹ از دا ویڈنگ the events of the wedding, the paraphernalia of the wedding which is important. Marriage is not important. میرا نہیں خیال کہ لڑکے یا لڑکی کی ماں کے دل میں یا ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کمپیٹیبلٹی کتنی ہے، کس قدر ہم ان شادی کے مختلف مراحل کے بعد ایک دوسرے کو اپنا سکیں گے، چاہ سکیں گے اور اس رشتے کو دوام دے سکیں گے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں اور نظر آ جاتا ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، جتنی شادیاں سردیوں میں ہوتی ہیں ان میں سے تقریباً 30% طلاق کا شکار ہو جاتی ہیں سپرنگ یا سمر میں۔ آپ ادھر دیکھ کے دیکھ لیجئے، اتنی بڑی بڑی شادیوں کا انجام 6 ماہ کے اندر طلاق پہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان گہما گہمیوں، رنگینیوں اور سٹیٹس کو اسٹیبلش کرنے میں لوگ یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی کا دھیان کس طرف ہے، لڑکا کیا سوچ رہا ہے، اور کیا اس گڈے اور گڈی کے کھیل کا انجام ہیپیلی ایور آفٹر پہ ہوگا۔
अक्सर होता है मगर अक्सर नहीं भी होता। मेरे एक दोस्त हैं जो कि ड्रेस डिजाइनर हैं। एक दफा मुझे कहने लगे कि उमर, मुझे पता चल जाता है कि लड़की का दिल दुल्हा पे है या किसी और पे है। मैं कहता हूँ वो कैसे पता चल जाता है? कहते हैं कि जब वो लड़की नाप देने आती है शादी के ड्रेस की, तो जो लड़की मुस्तकिल उकताहट का शिकार हो, बेजारी से अपनी माँ के, खाला के, फुप्पी के कहने पे कहे भी यार ये रंग देख लीजिए बेटा, ये देखो ये कैसा है, ये जोड़ा बनवा लें, वो मुस्तकिल फोन के अंदर न जाने किसके साथ महवे कलाम होती है और नहायत बेजारी से आपका जो दिल करता है वो बनवा ले। मम्मी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कर लें जो आपने करना है। मगर ड्रेस डिजाइनर साहब भी बहुत अक्लमंद हैं। उनको क्या जरूरत है कि वो लड़की की माँ को ये समझाएं कि लगता है कि बच्ची की नीयत और पसंद इस शादी में शामिल नहीं है। जो दुल्हन अपना अरूसी जोड़ा बनवाते वक्त उकताहट और बेजारी जाहिर करे, आप जान सकते हैं कि उस जोड़े को पहन के जिस शख्स की उसने दुल्हन बनना है, जिसके लिए उसने सजना संवरना है, वो उसके लिए कितना अहम होगा। मगर जाहिर है डिजाइनर साहब को अपने जोड़े से अर्ज है, वो चाहते हैं कि 50-60 लाख का जोड़ा बन जाए, बाद में वो जोड़ा एक दिन पहनने के बाद हमेशा के लिए मनहूस कह के कहीं बंद कर दिया जाए। उससे क्या फर्क पड़ता है, उनके तो पैसे आ चुके। मगर लड़की की माँ को, रिश्तेदारों को और लड़के के वालिदैन को भी ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जो एक वेडिंग इवेंट्स की पूरी सीरीज बना रहे हैं, क्या इसमें हमारे बच्चों की खुशी, पसंद, तरजीह और उनकी जहनी तैयारी शामिल है? बहुत छोटी उम्र पे अब शादियां हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कई लोग अभी ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेने पे। आप जो मर्ज़ी कीजिए, आपका हक है। आपको ये हक हासिल है कि अपने बच्चों की शादियाँ अपने मुताबिक कीजिए। मगर एक दरख़्वास्त है, बच्चों की शादियों का अंजाम जो है, वो दुआ से, इन्कसारी से, आजिज़ी से, समझ-बूझ से, पूछ-ताछ के फिर अच्छा निकलता है। बाकी हज़रात, पिछले साल 2025 की मैं डाइवोर्स रेट्स ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ा, जो आप भी पढ़ सकते हैं। पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा तलाकें इस मुल्क के पाक में नहीं हुई जितनी कि पिछले साल यानी कि 2025 में हुई हैं। सिर्फ एक शहर में अदालतों ने तलाक के 1,75,000 तलाकनामे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मुख्तलिफ खवातीन को और हजरात को 6 माह के अरसे के अंदर। हमने तकरीबन 48% इंक्रीज देखी है इन द डाइवोर्स केस फाइलिंग, और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद खवातीन की तरफ से फाइल किए गए खुला के केसेस की है। यानी कि जिस तरह शादियां बहुत हो रही हैं, उस तरह तलाकें भी बहुत हो रही हैं। और इनकी वजूहात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक नहीं 25 ऐसी वजूहात हैं जो कि हमें हाई डाइवोर्स रेट के रिस्क फैक्टर्स और पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से मिलती हैं। पहली बात तो यह है इकोनॉमिक प्रेशर। कुछ अरसे बाद बंदा सोचता है कि मैं अकेला था तो बहुत अच्छा था, इतना खर्चा, दो का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। लड़की भी की तवक्कुआत ऐसी होती हैं कि वो पूरी नहीं होती। इसके अलावा हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर अदम बर्दाश्त है। अब कोई टॉलरेट नहीं करता। ये रिश्ता जिसे हम अज़दवाज कहते हैं, ये बाहमी एहतराम और बर्दाश्त का रिश्ता है। ये सिर्फ चंद रोजा मोहब्बत नहीं। और मोहब्बत के बारे में मेरी एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत बिल्कुल तेज बुखार की कैफियत रखती है, या उतर जाती है या मार देती है। हमें शादी निभानी है जिसके लिए शफकत जैसा नर्म मीठा जज्बा चाहिए, जिसके लिए एहतराम चाहिए, जिसके लिए बर्दाश्त चाहिए। आई समझ आपको? कौन बच्चों को ये समझाता है? कोई नहीं समझाता। बात और बाकी हज़रात, कहना सिर्फ ये है कि बढ़ते हुए तलाक के मुकदमात, बढ़ते हुए तलाक की तनासुब की वजह से एक दफा फिर से सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ चंद इवेंट्स कर रहे हैं या किसी का जिंदगी भर का साथ और एक पैमान बांधने लगे हैं। बड़ी अहम बात है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शादी के साथ साथ मेरे ख्याल में बेटों और बेटियों की एक तालीम आपको करनी चाहिए, और वो ये है कि इस रिश्ते के अंदर जो हमारा मजहब कहता है, जिसकी वजह से मुआशरती जिंदगी बेहतर होती है, वो बड़ी अहम है। बेटे को समझाइए हक महर क्या है, बेटी को समझाइए हक महर क्या है, जो उसका हक है, जो अल्लाह और उसके नबी ने दिया है। खुदा के लिए, वो जो उस वक्त निकाह के वक्त शर्मा शर्मा के पूछा जाता है कितना हक में है, और लड़की का बाप घबरा के कह रहा होता है कम से कम, और आप भी चाहते हैं कि अरे ज्यादा हो, और अगर ज्यादा लिख दिया तो फौरन शक की नजरों से कि ये बेटी को बेच रहे हैं। ये बकवास खत्म होनी चाहिए। बेटियों को खुद पता होना चाहिए कि उनकी अपनी हैसियत, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके खानदान और लड़की की अपनी खूबियों की वजह से कितना हक महर मुनासिब है।
اور جو لڑکا اس کو ब्याहने के लिए आया हुआ है वो उसको मुअज्जल यानी कि उजलत में देने के लिए तैयार हो, या मुअज्जल जब भी लड़की कहे, ये चीज बड़ी अहम है। लड़कियों की तालीम में मेकअप के बारे में और गरारों के बारे में तो बहुत समझाया जाता है, उनके हकूक का कौन जिक्र करता है जो जौज को मेरे परवरदिगार ने दिया है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तलाक के बारे में भी और इस रिश्ते को खत्म करने के बारे में भी लड़का और लड़की दोनों की बुनियादी तालीम होनी चाहिए। मैं बचपन से तलाक के बारे में सिर्फ एक सोर्स से जान सका, और वो था हमारी फिल्में और हमारे ड्रामे। वो एक बहुत ड्रामाई सीन होता है जिसमें एक आदमी बेइंतहा गुस्से में मुंह से झाग निकालते हुए बार बार गुस्से से एक औरत को कहता है, जो कि क्यों लरज रही होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रही होते हैं, और वो कहता है मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, और साथ दर 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 करके म्यूजिक। और उस लड़की की तबाही का मंजर देखकर सारे फिल्म बीन, सारे नाजरीन बहुत खुश रहे होते हैं कि देखिए एक मर्द के पास कितनी ताकत है कि वो 3 लफ्ज मुंह से निकाले और वो गया, जिंदगी भर निभाने का वादा और पैमान और शादी और निकाह की धज्जियां उड़ गई। और लड़की भी उस पर चुप करके यूं करके परेशान होकर एक लुटी हुई औरत की तरह। एक तलाक याफ्ता औरत तबाह औरत नहीं है, और न ही किसी मर्द को उसे तबाह करने का कोई हक या इख्तियार है। ख्वातीन हज़रात, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको जहां तलाक का सबक जो है फिल्मों और ड्रामों से मिला मेरी तरह से, अब आप कम से कम उसके बारे में ये जरूर सोचें कि अहकाम इलाही क्या है, कौन किसको किस तरह तलाक दे सकता है, तलाक कब वाक़ई होती है। मैं इसमें थोड़ी सी आपको बात बताऊं, और ये बात याद रखिएगा, मेरे इस वीलॉग के जरिए आप में से वो तमाम लोग जो तलाक के मसाइल को नहीं जानते, कुरान पाक में 2 नहीं 3 दफा अल्लाह ताला ने अपनी सूरतों के अंदर, में सूरह बकरा भी शामिल है, सूरह निसा भी शामिल है, तलाक देने का तरीका, तलाक के बाद औरत से सलूक करने का तरीका और तलाक के बाद दोबारा रुजू करने का तरीका बड़े मुफस्सल तरीके से बयान किया गया है। आप में से शायद ये भी लोग ना जानते हो कि तलाक की इकसाम कितनी है। हालांकि अब तलाकें इतनी बढ़ रही हैं कि अगर आपकी नहीं हुई तो किसी जानने वाले की होगी, खुदा ना खास्ता आपके किसी बच्चे की भी हो सकती है। ये बदलते हुए डायनेमिक्स हैं, इनको समझना इस सोसाइटी के लिए बेइंतहा जरूरी है। आप बेशक बहुत बड़े तोप हों या बेशक मामूली बंदे हो मेरी तरह, तलाक एक ऐसा मसला है जो आपको या आपके बच्चों को घेरे रहता है। मुझे मिसाल देने की जरूरत नहीं, आप मेरा इशारा यकीनन समझ गए होंगे। सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि हलाल चीजों में से अल्लाह की सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। देने से पहले सोचिए, ये जो 3 दफा एक ही सांस में एक ही मौके में इश्तियाल और गुस्से के अंदर एक मर्द तलाक 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 कह के एक औरत को तलाक याफ्ता बनाता है, ये तलाक बिदत या तलाक बिदई कहलाता है। और ये बिदत की तरह एक इंतहाई मजमूम चीज है। बिदत वो चीज है जो हम अपने दीन में खुद पैदा कर लेते हैं, और इसका ताल्लुक अल्लाह के अहकामात से और नबी की सुन्नत और शरीयत से नहीं होता। किसी सूरत में भी एक वक्त में 3 दफा तलाक का लफ्ज मुंह से निकाला हुआ तलाक नहीं है, कतअन नहीं है, और इसे इसलिए तलाक बिदत कहा जाता है। इससे निकाह नहीं टूटता। एक वक्त में एक मर्द अगर अपनी बेगम को तलाक देना चाहता है तो वो सिर्फ एक तलाक दे सकता है, और उसके बाद भी उसको एक पूरे का पूरा इद्दत का अरसा दिया जाता है जो तकरीबन 3 माह होता है। और इस 3 माह के अंदर उस आदमी के पास ये हक होता है कि वो दोबारा बीवी से रुजू कर ले और निकाह कायम रहता है। ये हक वो 2 दफा इस्तेमाल कर सकता है, मगर अगर वक्फे वक्फे से इद्दत की मुद्दत गुजारने के बाद वो तीसरी दफा तलाक देता है तो सिर्फ तलाक तब वाक़ई होती है, उससे पहले नहीं होती। तो ख़वातीन हज़रात, ये जरूर याद रखिए कि एक आदमी अगर गुस्से में किसी अपनी मर्दानगी के नशे और उसके ज़ोर और शोर के अंदर आपको यूं धुतकार देता है, आपकी तलाक नहीं हुई। ये बात लड़कियों को समझानी बेइंतहा जरूरी है। मैं तलाक के बारे में आपको सिर्फ ये बता दूं कि तलाक के बिद्दत का आपको पता चल गया है। अल्लाह ताला ने तो तलाक के हालात भी बताए हैं। गुस्से में दी हुई तलाक कतअन तलाक नहीं है, गुस्सा हराम है, और हराम हालत में आप एक हलाल रिश्ते को कैसे खत्म कर सकते हैं? जरा अकल इस्तेमाल कीजिए। आप कहेंगे डॉक्टर साहब तो गुस्से में ही तो तलाक दी जाती है। तो भैया, गुस्से में ही आप सबसे बड़ी बेवकूफियां करते हैं, गुस्से में ही आप लोगों का कत्ल करते हैं, गुस्से में ही आप अपना नुकसान करते हैं। अगर कोई रिश्ता खत्म करना ही आपको मंजूर है तो अच्छी तरह ठंडे दिल से सोचिए, सोच विचार कीजिए कि क्या ताल्लुक कायम रह सकता है,
کیا وجوہات طلاق یا اس رشتے کا انقطاع واقعتاً اب ناگزیر ہے؟ لوگوں سے مشورہ کیجیے، اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں اگر وہ موجود ہیں، اس خاتون کی طرف دیکھیے جسے آپ صحرا لگا کے گھوڑی پہ بیٹھ کے بیانے کے لیے گئے تھے کہ اب اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ سب باتیں بے انتہا اہم ہیں، اور وہ خواتین بھی یہ ضرور سوچیں جو خلا لینا چاہتی ہیں کہ یہ مرد جو میرا سرتاج ہے کیا واقعی اتنا برا ہے، اور میرے بچوں کا باپ ہے، اگر بچے ہیں تو کیا دنیا میں ان بچوں کو اس سے بہتر کوئی باپ مل سکے گا؟ ہو سکتا ہے خاتون کو اس پہلے شوہر سے بہتر شوہر مل جائے، ان بچوں کو کبھی بھی اپنے سگے باپ سے بہتر باپ نہیں مل سکتا۔ تو اتنا بڑا ظلم نہ خود پہ ڈھائیے اور نہ ہی اپنی اولاد پہ ڈھائیے، اور اگر ڈھانا ہی ہے تو سوچ سمجھ کے ڈھائیے، بلا وجہ ایسے ہی نہیں۔ مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو مخصوص ایام ہے جس کے اندر مینسٹرل سائیکل کی وجہ سے مینسٹریشن ہوتی ہے، آپ عورت کو طلاق نہیں دے سکتے۔ آپ کو ایام طہر میں جب وہ طہارت کی حالت میں ہوتی ہے اور نماز ادا کر سکتی ہے، اس وقت آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اس میں اتنی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں جلدی جلدی آپ کے سامنے طلاق کی مختلف قسمیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بہت سے دیکھنے والوں کو آج پہلی دفعہ پتہ چلے کہ یہ مسئلہ کتنی تفصیل سے میرے پروردگار نے واضح کیا ہے اور ہماری شریعت میں موجود ہے۔ ایک ہے پہلی طلاق، جو آپ کہتے ہیں 3 دفعہ بھی کہتے ہیں تو وہ پہلی طلاق ہے، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، یعنی کہ اس کے اندر دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک طلاق جب قائم ہو جائے اسے کہتے ہیں طلاق بائیں، اور جب تیسری طلاق ہو جائے تو اسے طلاق غلیظہ کہتے ہیں، یعنی کہ اتنی غلاظت ہے، اس کو اتنا برا سمجھا گیا ہے، اس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حلالے کا مسئلہ ہے، حلالے کے بعد اگر آپ دوبارہ اسی اپنی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کرنا چاہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ حلالہ بھی ایک ناپسندیدہ ترین عمل ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس ملک کے علماء نے اسے اتنا آسان کر دیا ہے آپ کے لیے، بلکہ بہت سارے علماء تو خود کو حلالے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم سے حلالہ کیجئے، اس کے بعد بیگم آپ کو ہم واپس کر دیں گے۔ اللہ کی شان ہے کیسے کیسے طریقوں سے لوگ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ طلاق بھی اگر ناپسندیدہ ہے تو اس کو دینے کے بھی کچھ عمدہ طریقے ہیں، کچھ وضاحداری ہے۔ ایک طلاق کہلاتی ہے طلاق احسن، ایک طلاق ہے طلاق حسن، اور ایک طلاق وہ ہے جو کہ طلاق بدعی ہے۔ طلاق احسن تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے، عورت کا خیال کر کے، سوچ کے، ٹھنڈے دل سے سمجھ کے ایک دفعہ دینے والی طلاق ہوتی ہے۔ اس سے بھی اچھی جو طریقے ہیں کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد بھی عورت کو گھر پہ رکھیے، بھلائی کے لیے، اس کے خیال کے لیے۔ ایک دم کسی عورت کو طلاق کا لیبل لگا کے گھر سے دھکے دے کے نکالنے کا قطعاً حکم نہیں ہے، اور اگر وہ پھر جانا چاہتی ہیں تو پھر اس کو ایسے بھیجیے کہ جب خدا کا سامنا ہو تو آپ کو شرمندگی نہ ہو کہ میں نے ایک عورت کو، اے پروردگار تجھے گواہ بنا کر اپنے نکاح میں لیا، جب ختم کیا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک دفعہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ایک آخری بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو جن مقامات پہ لے کے جاتا ہے وہاں پہ جا کے بہت ساری معرفتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، بہت سارے رمز ہیں جو آپ کو پہلے سمجھ نہیں آتے۔ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے جھوٹے الزامات کی بنا پر جیل بھیجا گیا، لوگ سمجھتے تھے شاید میں کوئی سبق سیکھوں۔ ارے میرے پروردگار نے مجھے کیسے کیسے عمدہ سبق دیے، جن میں سے آج ایک سبق کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سبق یہ ہے خواتین و حضرات کے جیل کے اندر، میں کیمپ جیل لاہور کا ذکر کر رہا ہوں، ایسا ہر جگہ ہوگا، وہ یوں ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک یونٹ تھا، اس کو بیرک کہا جاتا ہے، اور اس بیرک کے اندر زیادہ تر جو لوگ تھے وہ شوہر تھے، شادی شدہ عیالدار مرد تھے۔ میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ یہاں کیوں ہیں، اور سب لوگ 1 سال کے لیے تھے، تو کہا گیا کہ یہ سارے فیملی ڈگری کے تحت قید کیے گئے ہیں، اور ان کا مدعی اور کوئی نہیں ہے، ان کی بیگمات ہے۔ یعنی کہ ایک شوہر کو ایک عورت نے اپنے بچوں کے باپ کو 1 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ یہ جو فیملی ڈگری لا ہے، یہ یوں ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ اگر آپ کی طلاق واقع ہو جائے اور بچے ہوں آپ کے، اور شوہر کے نام بچوں کا نان نفقہ دینے کا، ان کی پرورش کو سپورٹ کرنے اور اس کے لیے فائننس پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو ہر باپ کو پوری کرنی چاہیے، مگر کئی دفعہ وہ لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، لوگوں کے بزنس نہیں ہوتے، لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں، زیادتی بہت کرتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے پہلے بچوں کو نہیں پال سکتے
آپ ایک اور فیملی کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی زیادتی ہے، پہلی فیملی سے بھی اور دوسری فیملی سے بھی۔ بات اور مختلف حالات کی بنا پر جب وہ بچوں کی مینٹیننس نہیں دے سکتے تو عورت ان پہ دعویٰ کرتی ہے، اور اس دعوے کے نتیجے میں ان کو 1 سال کی قید ہوتی ہے۔ کیا یہ حل ہے کوئی؟ میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کا بہت بڑا علم بردار ہوں، مگر جب ایک ایکس وائف اپنے ایکس ہسبینڈ کو، لیکن بچوں کے باپ کو کیونکہ ولدیت میں کوئی ایکس نہیں ہوتا، 1 سال کے لیے جیل بھیج دیتی ہے، تو حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ قید وہاں پہ کاٹ لیتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ 1 سال بعد میں نے چھوٹ جانا ہے، اور 1 سال بعد چھوٹ کے میں نے زندگی بھر اس عورت کا کوئی جائز یا ناجائز مطالبہ یا اس کا حق پورا نہیں کرنا۔ میں جیل جو کاٹ چکا ہوں، اب کیا مجھے، اب تو میں واقعتاً کھل کھلا کے اس کے خلاف ہوں گا۔ تو میں نے جیل بھیجیا ہوں، تو ساری زندگی آپ جیل چ رہیں گی، میرے والوں ایک پھٹی کوڈی دی امید نہ رکھی۔ اور پھر امید کیسی؟ جو لوگ آپ کو جیل بھجواتے ہیں ان سے نفرت تو ایک الگ چیز ہے، ان کے لیے جیسی بد دعائیں نکلتی ہیں وہ میرے دل سے پوچھیے، اور انشاءاللہ آپ سب لوگ دیکھیں گے، اور میں روز دیکھتا ہوں، میرا پروردگار مجھے یہ دکھاتا ہے کہ وہ واللہ عزیز ذو انتقام ہے۔ انتقام لینے والوں میں سے اس سے زیادہ زبردست اور کوئی نہیں ہے۔ صرف اس قرآنی آیت کا وظیفہ پڑھیے اور آپ پھر اثر دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے آپ کو جیل میں بھیجا، خدا تعالیٰ نے ان کو کس قسم کے انتقام میں مبتلا کیا، کیسا انتقام ان سے لیا۔ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سے تو انتقام لیا جا چکا ہے اور وہ جاری ہے، اور چند باقی اللہ کے انتقام کا انتظار کریں، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اس کی عدالت میں رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب میں آپ کو اپنے مدعیوں کی حالت دکھاؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہے۔ میں اس کی منصفی کا اور اس کے منتقم ہونے کا اور اس کے جبار ہونے کا، اس کے قہار ہونے کا، اس کے مذل ہونے کا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ یہ نام اس نے اپنے لیے خود تجویز کیے ہیں، اس کی صفات میں سے ہیں، اور کیا اس کی ذات اپنی صفات سے مبرہ ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے فیملی ڈگری کا۔ اس کے بارے میں بھی ہمارے ماہرین قوانین کو اور ماہر معاشرتی علوم کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب وہ 1 سال کی قید کاٹنے کے بعد کسی کا شوہر اور اس کے بچوں کا باپ باہر آتا ہے، وہ کبھی بھی دوبارہ بچوں کو پیسے نہیں دیتا، حق مارا جاتا ہے ان بچوں کا۔ وہ کبھی بھی اس عورت سے پیار یا محبت یا سلوک نہیں کر سکتا جو اس کو 1 سال تک جیل میں بند رکھتی ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی کما کے بچوں کو کھلائے، جس کو 1 سال کے لیے آپ نے جیل میں قید کر دیا ہے، اور جو جیل کی رشوت دے دے کے جو اس کے پاس باقی بچا ہوا ہے، کنگال ہو گیا ہے، دیوالیہ پن کا شکار ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا، اس نے نکل کے کیا دینا ہے؟ تو یہ سسٹم ہمیں کیا دے رہا ہے؟ کریکشن نہیں، فردر ڈسٹرکشن دے رہا ہے۔ اس کے بارے میں ضرور ایک دفعہ سوچئے گا۔ خواتین حضرات، آج بڑا کرخت موضوع ہے آپ کے سامنے، طلاق کا۔ شادیوں کے سیزن میں طلاق کا ذکر۔ بھئی طلاق کی اصل وجہ شادی ہی تو ہوتی ہے، اسی کے بطن سے تو یہ ناچاکیاں بالآخر طلاق تک پہنچتی ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں کہ میں یہ ذکر کر دوں۔ خواتین کے بارے میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی جو بہت عرصہ پہلے کی ہے، اور اس کا نام ہے غلط فہمی۔ ہر عورت کو اپنے بارے میں اور ایک ماں کو اپنے بارے میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ آپ بھی سنیے، چھوٹی سی نظم ہے، غلط فہمی۔ مجاز کے کعبے میں، مجاز کے کعبے میں صرف ایک خداوند تھا، مجاز کے کعبے میں صرف ایک خداوند تھا، جسے چاہا، جسے پوجا، جسے مانا۔ صلہ اس عبادت کا ایک عہد رفاقت تھا، صلہ اس عبادت کا ایک عہد رفاقت تھا، مگر پیمان رفاقت کی تقدیس کے کیا کہیے، پیمان رفاقت کی تقدیس کے کیا کہیے۔ ایک جنبش لب پہ ہے رشتہ جو ازل کا تھا، ایک جنبش لب پہ ہے رشتہ جو ازل کا تھا۔ ایک کنبے کو کیا پالا، ایک کنبے کو کیا پالا، حوا یہ سمجھتی ہے اس بار ہستی کی قہار وہی تنہا ہے۔ ایک کنبے کو کیا پالا، حوا یہ سمجھتی ہے اس بار ہستی کی قہار وہی تنہا ہے۔ کاندھے جو پلٹ دیکھا لاشا وہاں اپنا تھا، کاندھے جو پلٹ دیکھا لاشا وہاں اپنا تھا۔ میری نشار پہ غور کیجئے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ایک جنبش لب پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق بدعت جائز ہے
اور اس سلسلے میں ایک بہت غلط چیز کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوئم نے اسے جائز قرار دیا۔ دوبارہ جا کے ان کا فیصلہ دیکھیں۔ ان کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ جس مرد نے عورت کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا اور نکاح کو تباہ کر دیا، اسے کوڑے پڑنے چاہیے، اس کی وہی سزا ہونی چاہیے جو بہت بڑے مجرم کی ہے۔ تو کوڑے پڑنے والے مرد کو ہیرو نہ بنائیں، یہ اتنا زبردست نہ بنائیں، اور نہ ہی عورتیں خود کو اتنی زیر دست سمجھیں۔ امید ہے کہ بہت سی مائیں کم از کم اپنی بیٹیوں کے لیے، اور بہت ساری مائیں اپنے بیٹوں کے لیے طلاق کے مسئلے کو دوبارہ میرا یہ ویلاگ سن کے اسٹڈی کریں گی اور دیکھیں گی کہ ہمارا خدا اور میرا پیارا نبی اس سلسلے میں کیا فرما گئے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ میری کہیں نہ کہیں پروردگار اس ویلاگ کرنے پہ آپ کے ویوز نہ ملیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھکڑ پن پہ مجھے ویوز لینے بھی نہیں ہیں، لیکن شاید اس موضوع پہ بات کر کے کہیں نہ کہیں میرے نمبر ضرور تھوڑے سے بڑھ گئے ہوں گے، اور میرے گناہوں میں شاید تھوڑی سی تخفیف ہو گئی ہو۔ آمین اور خدا حافظ۔